السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، راکھی ساونت جن کو ڈرامہ کوئین کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے گئے دنوں میں عمرہ کیا ہے۔ ان کے عمرہ کرنے پر انہوں نے اپنے بہت سے ویڈیوز، فوٹوز بھی شیئر کیے ہیں، تو بہت سے لوگ پازیٹیو، نگیٹیو دونوں طرح کے کمنٹس پاس کر رہے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں راکھی ساونت کے عمرہ پر کچھ ضروری باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، راکھی ساونت کی ایک پرسنل لائف ہے جس کے بارے میں لوگ ان کو طرح طرح کی باتیں بولتے رہتے ہیں، جیسا کہ وہ مشہور ہیں ڈرامہ کوئین کے نام سے، کیونکہ وہ عجیب و غریب چیزیں کیمرہ کے سامنے کرتی ہیں، تو ان کو لوگ اس نام سے جانتے بھی ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائی بہنوں، جب اسلام کی بات آتی ہے، جب ان کی عبادت کی بات آتی ہے، جب اللہ سے تعلق کی بات آتی ہے، تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو بول رہی ہیں وہی ان کے دل میں ہو۔ آپ ان کے دل میں تو نہیں ہے نا؟ جب وہ عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی تو کسی نے ان کو راکھی ساونت کہہ کر پکارا، تو انہوں نے کہا، سٹاپ، میں راکھی ساونت نہیں ہوں، میرا نام فاطمہ ہے۔ انہوں نے یہ کئی بار کہا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جو نگیٹو سوچ رکھتے ہیں راکھی ساونت کے لیے، جیسے کچھ لوگوں نے کہا یہ ڈرامہ بند کرو، کسی نے کہا یہ عمرہ نہیں ڈرامہ ہے، کسی نے کہا 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ہم انسانوں کی پرابلم ہے کہ ہمیں جو لگ رہا ہوتا ہے ہم اسی کو سچ مانتے ہیں۔ سامنے والا کچھ بھی کہتا رہے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کا دل کا ارادہ کیا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ جو ہم نے سمجھا وہی صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راکھی ساونت کے اسلام قبول کرنے پر، اپنا نام فاطمہ بولنے پر جو نگیٹو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈرامہ بند کرو۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، جب راکھی ساونت یا اللہ کے کوئی بھی بندے کی عبادت کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، اللہ سے تعلق کی بات آئے، تو خاموشی اختیار کرو۔ وہ خود بول رہی ہے میں راکھی ساونت نہیں، میں فاطمہ ہوں۔ وہ بار بار بول رہی ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمرہ کرتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے۔ وہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ آپ کو اس کی عبادت کے بارے میں غلط بولنے سے کہیں اللہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ آپ اس کے دل میں نہیں بیٹھے ہو، آپ اس کے دل میں موجود نہیں ہو۔ دلوں کے حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ لوگ اگر اسے کہہ رہے ہو کہ یہ ڈرامہ ہے تو آپ اس پر الزام لگا رہے ہو۔ آپ کسی کی عبادت کو ڈرامہ کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ ایسا الزام لگانے کا گناہ کیا ہے آخرت میں، آپ کو معلوم ہے؟ آپ کسی کی نیت پر، کسی کی عبادت پر، کسی کے اخلاص پر شک نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ بولنے والوں، آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تو خود کہتا ہے میرے بندے آخری وقت میں تو توبہ کر لے، میں معاف کرنے والا ہوں، میں قبول کرنے والا ہوں۔ میرے بندے، میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کو اپنے بندے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بندوں کو دوسرے بندوں سے مسئلہ کیوں ہے؟ اللہ تو ایسی باتوں پر بندے کو شاباشی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، سانس ٹوٹنے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر تو توبہ کر لے تو زمین و آسمان تیرے گناہوں سے بھرے ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تیرے گناہ کیوں نہ ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں۔ تو یہ نگیٹو سوچ رکھنے والوں کو کیا پریشانی ہے؟ میرے عزیز بھائی بہنوں، کسی کی نیت پر شک کرنے کا اختیار ہم کو نہیں ہے۔ کسی کی اللہ سے محبت پر شک نہیں کر سکتے ہم۔ وہ سیلفی لے رہی ہیں تو لوگ بول رہے ہیں دیکھو یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ آج کل عمرہ حج پر جانے والے کون ہیں جو سیلفی نہیں لیتے؟ سبھی یادداشت کے لیے اپنی فوٹوز، ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں۔ کسی کے عمرہ کو آپ ڈرامہ نہیں بول سکتے۔ اس کے دل میں کیا ہے آپ کیا جانتے ہیں؟ اگر اس کے دل میں غلط ہوتا تو اللہ اس کو کبھی توفیق نہیں دیتا عمرہ کی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو سعودی جاتے ہیں، سالوں سال جاتے ہیں، لیکن عمرے کی توفیق ان کو نہیں ملی۔ راکھی ساونت کو اللہ نے بلایا ہے عمرے پر، اسے اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے۔
کتنے ہی مسلمان ہیں، بزنس مین ہیں، کروڑپتی ہیں، پوری دنیا میں ان کا کاروبار ہے، ہر ملک میں گھومتے ہیں، پر عمرہ کی توفیق اللہ نے ان کو نہیں دی، اللہ کے گھر کی توفیق ان کو نہیں ملی۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، کسی کے لیے غلط سوچنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ راکھی ساونت نے کہا، میرا نام راکھی ساونت نہیں فاطمہ ہے۔ لوگوں نے کہا ڈرامہ ہے۔ اللہ کہیں آپ کو ڈرامہ نہ بنا دے، اس لیے ڈرو کسی کو غلط بولنے سے، خاص طور پر کسی کی عبادت پر غلط بولنے سے۔ ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ایک کٹر دشمن تھا اسلام کا، اس کو ایک صحابی نے پکڑ لیا اور اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا اس کی گردن پر تلوار رکھ دی گئی ہے اور اب میں قتل ہو جاؤں گا، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ان صحابی نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، کیونکہ کٹر دشمن تھا وہ اسلام کا اور فتنے فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ تو صحابی نے یہی سمجھا کہ گردن پر تلوار رکھی ہے تو ڈر کے مارے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اور ان صحابی نے اسے قتل کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضور نے غصے میں فرمایا، کیا تم اس کے دل میں موجود تھے؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں، آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی، دلوں پر شک مت کرو۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو حضور کی ناراضگی میں آپ بھی داخل ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔